الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پاک میں آئے تو جو مکے میں کافر تھے، ابو جہل والے تھے، انہوں نے آپس میں کفاروں کو جمع کیا اور انہوں نے کہا کہ جو شخص میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انہوں نے کہا کہ جو بھی ان کو جا کر ان کو یہاں پر لے کے آئے گا یا ان کو توبہ استغفر اللہ معاذ اللہ، جو ان کو قتل کرے گا اس کو 100 اونٹنیاں دیں گے اور 100 اس کو گھوڑے دیں گے عربی۔ جب انہوں نے یہ کافروں نے اعلان کیا تو ان کا ایک شخص نکلا سراقہ، اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں، تو اس نے تلوار لی اور گھوڑے پر سوار ہو کر وہ نکلا، اس نیت سے نکلا کہ توبہ استغفر اللہ۔ اس نے کہا کہ میں آقا کریم کو ان کو جو ہے قتل کروں، توبہ زاری استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو وہ جیسے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو اس نے تلوار نکالی، جیسے تلوار نکالی تو حضرت جبریل امین آئے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا یہ زمین اللہ پاک نے آپ کے تابع کر دی ہے، زمین کو آپ حکم دیں کہ وہ اس کو پکڑے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کو حکم دیا کہ سراقہ کو پکڑو۔ جیسے میرے کریم آقا نے یہ فرمایا تو اس کا جو گھوڑا تھا وہ سارا زمین میں دس گیا، تو یہ جو ہے اس کی ٹانگیں ساری زمین میں چلی گئی، ناف تک وہ زمین میں چلا گیا۔ اب سراقہ کہنے لگا الامان، مجھے امان دیں، میں جو ہے یہ گستاخی اب نہیں کروں گا، مجھے امان دیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جب معاف کیا تو اس کا باہر گھوڑا جب نکل آیا تو وہ پھر اس نے جو ہے آقا پر وار کرنے کے لیے ارادہ کیا، تو پھر میرے کریم آقا نے زمین کو فرمایا کہ اس کو پکڑو، تو پھر اس کا گھوڑا سراقہ کا وہ زمین میں دس گیا۔ اب اس نے کہا مجھے معافی دو، میں باہر نکلوں اور میں توبہ کرتا ہوں، ابھی میں یہ آپ کے ساتھ نہیں لڑوں گا۔ تو پھر کریم آقا نے پھر اس دشمن کو معاف کیا۔ تو اب جب وہ نکلا اس کا گھوڑا بھی باہر آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے دین کے بارے میں بتائیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسلام کے بارے میں بتایا، تو اس نے وہیں پر کلمہ بھرا اور ان کفاروں کو چھوڑ کر
میرے آقا پر کلمہ بھر کر اور آقا کا امتی ہو گیا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا دشمنوں کے ساتھ بھی بھلائی کی میرے کریم آقا نے، کہ وہ دشمن، انہوں نے وہ دشمنی چھوڑ کر وہ غلام بن گیا۔ جیسے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے آتے تھے تو بڑھیا وہ کچرا پھینکا کرتی تھی۔ جب ایک بار اس نے کچرا نہیں پھینکا تو کریم لجپال آقا نے پوچھا کہ آج وہ بڑھیا جو ہے اس نے وہ کچرا پھینکنے کے لیے نہیں آئی ہے، تو آقا کو بتایا گیا کہ وہ بیمار ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پوچھنے گئے، عیادت کرنے کے لیے گئے۔ میں قربان جاؤں آقا کریم کے نالین پاک پر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین نبی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس نے ستایا، میرے آقا نے صبر کیا، ان کو معاف کر دیا۔ اللہ پاک مجھے، میرے ہر بھائی کو، میری بہن کو ہر وقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و پاک پڑھنا نصیب فرمائے۔ اللہ پاک میرے آقا کی ساری امت کو فرقہ واریت سے بچائے۔ سارے پاکستان میں، سعودی میں، ایران میں، عراق میں، شام میں، مصر میں، فلسطین میں، جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، اللہ پاک سب کو یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھر میں لاکھ درود پاک پڑھوائیں۔ درود پاک یہ ایسا عمل ہے، ایسی عبادت ہے جو کبھی رائے گاں نہیں ہوتی۔ یہ دولت جس مومن کو نصیب ہو گئی، اور درود پاک اس کو نصیب ہوتا ہے جس سے اللہ پاک راضی ہو، اللہ کا رسول راضی ہو۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک ساری زندگی اپنے آقا کریم پر درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔